السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریئل ٹی وی۔ دوستو، پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں ہوائی سفر پی آئی اے پر ہی ہوتا تھا، لیکن 1993 میں پاکستان میں پرائیویٹ ایئر لائن کے جہاز پراپرلی اڑنا شروع ہو گئے۔ انہی میں سے ایک بھوجا ایئر تھی۔ اگلے کچھ سالوں میں بھوجا ایئر کے جہاز کئی روٹس پر اڑنا شروع ہو گئے، لیکن دوستو کچھ سالوں کے بعد بھوجا ایئر مسئلے میں گھر گئی۔ ان کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، بھوجا ایئر اپنے پارکنگ فائنز بھی بھر نہیں پا رہے تھے، اور اسی لیے 2000 میں بھوجا ایئر پر UAME پابندی لگ گئی۔ دوستو اس کے بعد بہت جلد بھوجا ایئر پاکستان میں بھی بند ہو گئی۔ اگلے 11 سال تک بھوجا ایئر بند ہی رہی، لیکن 2011 میں ایک دفعہ پھر سے بھوجا ایئر کو لانچ کیا گیا۔ یہ مارچ 2012 کی بات ہے، جب بھوجا ایئر کا جہاز 12 سال بعد پھر سے اڑنا شروع ہوا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک جا رہا تھا۔ دوستو اپریل 2012 میں بھوجا ایئر نے اناؤنس کیا کہ یہ پہلی دفعہ اپنی ایوننگ سروس شروع کریں گے۔ ان کا جہاز کراچی سے اسلام آباد شام کے وقت اڑنا تھا۔ یہ ایک انتہائی کامیاب روٹ تھا، بہت سے لوگ شام کے وقت ٹریول کرتے تھے۔ بھوجا ایئر کی فلائٹ 213 اس روٹ کے لیے چلنی تھی۔ دوستو یہ وہی بدقسمت جہاز تھا جس کی یہ کہانی ہے۔ یہ 20 اپریل 2012 کی شام تھی۔ اس جہاز میں 121 مسافر سوار تھے۔ جہاز بھرا ہوا تھا۔ جہاز کے کیپٹن 58 سالہ نور اللہ افریدی تھے، اور جہاز کے فرسٹ آفیسر یعنی دوسرے پائلٹ 53 سالہ جاوید ملک تھے۔ یہ دونوں کافی گہرے دوست بھی تھے۔ اس جہاز میں سید عماد لائق، غزالہ ملک، پرنسس فلاویہ اور صنم فرید شامل تھے۔ دوستو کراچی سے اڑنے سے پہلے ہی پائلٹس جانتے تھے کہ اسلام آباد میں موسم کافی خراب ہے۔ اسلام آباد میں بادل گرج رہے تھے اور بجلی چمک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسا کوئی طوفان آنے والا ہے۔ دونوں پائلٹ سفر شروع ہوتے ہی موسم کے متعلق ہی بات کر رہے تھے۔ دوستو میں نے آپ کو اپنی کئی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ جہاز میں ایک ڈیوائس لگی ہوتی ہے جسے بلیک باکس کہتے ہیں۔ یہ بلیک باکس کارپٹ میں بیٹھے پائلٹس کی آواز ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر جہاز کا کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ بلیک باکس بچ جاتا ہے۔ بہرحال جہاز میں کیپٹن نور اللہ افریدی نے فلائٹ اٹینڈنٹ سے یہ بھی کہا کہ موسم خراب ہونے کی وجہ سے اس سفر میں بہت بمپس آئیں گے۔ دونوں پائلٹس ویڈر ریڈار کو بھی بار بار چیک کر رہے تھے۔ فرسٹ آفیسر جاوید ملک نے تو یہ بھی مشورہ دیا کہ جہاز پشاور کی طرف لے جانا چاہیے کہ اسلام آباد کی طرف جہاز اڑانا خطرناک ہو سکتا تھا، لیکن کیپٹن نور اللہ افریدی نے کہا کہ میں اسلام آباد میں لینڈنگ کر لوں گا۔ دوستو جہاز میں موجود ویڈر ریڈار میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اسلام آباد کا موسم مزید خراب ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ جہاز سفر کرتا ہوا اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اب اصل مسئلہ شدید خراب موسم میں اس کو لینڈ کرنے کا تھا۔ اب کیپٹن نور اللہ افریدی کی آواز گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، کیونکہ ان کو جہاز کی ونڈو سے خراب موسم دکھائی دے رہا تھا۔ دوستو کیپٹن نور اللہ افریدی نے سوچا کہ اس طوفان میں چھوٹا سا گیپ نکالا جائے اور جہاز کو اسی گیپ سے نکال کر لینڈ کیا جائے۔ ان کو زمین پر موجود ایئر کرافٹ کنٹرولر نے بتایا کہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے ساؤتھ میں طوفان میں ایک چھوٹا سا گیپ ہے۔ یہ گیپ صرف 60 ڈگری رینج کا تھا۔ دوستو مسئلہ یہ تھا کہ قانون کہتا ہے کہ جہاز کو طوفان وغیرہ سے 5 نوٹیکل مائل دور رکھنا چاہیے، اور یہ گیپ 5 نوٹیکل مائل سے بھی کم تھا، یعنی اس جہاز کو اس گیپ سے نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیپٹن نور اللہ افریدی نے فیصلہ کیا کہ یہ اس جہاز کو طوفان کے اندر اسی گیپ سے لے کر جائیں گے۔ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس جہاز کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتارنا ہی ہے۔ بلکہ کیپٹن نور اللہ افریدی اب کافی سکون سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے زمین پر موجود ایئر کرافٹ کنٹرولر سے ہلکا پھلکا مذاق بھی کیا، لیکن ان کا جہاز بہت خطرے میں تھا۔ دوستو اسلام آباد میں بہت تیز بارش ہو چکی تھی۔ ان کے جہاز سے صرف 10 سے 15 میل دور طوفان کی ایک دیوار بنی ہوئی تھی۔ پائلٹس ایسے خطرناک طوفان سے دور ہی رہتے ہیں، لیکن بھوجا ایئر کا یہ جہاز اس لائن کے بہت قریب تھا، اور پائلٹس کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یہ جہاز جب اسلام آباد ایئرپورٹ کے قریب پہنچا تو یہ جہاز شدید بارش اور طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ جہاز کی ساری لائٹس بند ہو چکی تھیں، لیکن پھر بھی یہ جہاز ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے والا تھا۔ لیکن پھر اچانک جہاز تھوڑا سا اوپر کی طرف ہوا اور رائٹ سائڈ پر اڑنا شروع ہو گیا۔ دوستو یہ جہاز شدید بارش میں پھنس چکا تھا، اس کو لینڈ کرنا ناممکن ہو چکا تھا،
اچانک یہ جہاز 1000 فٹ نیچے گر گیا۔ اب پائلٹس پریشان تھے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اب کیا کریں، اور اب یہ جہاز صرف 900 فٹ کی اونچائی پر تھا، اگلے کچھ سیکنڈز میں زمین پر ٹکرانے والا تھا۔ جہاز میں آخری الفاظ فرسٹ آفیسر جاوید ملک کے تھے، اور تبھی یہ جہاز اچانک چکلالہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ دوستو، پائلٹس ایسے خطرناک طوفان سے اپنے جہاز کو دور رکھتے ہیں، لیکن اس واقعے میں ایسا نہیں ہوا۔ جہاز میں موجود سب کے سب 127 لوگ مارے گئے۔ اس حادثے کے بعد بھوجا ایئر بھی ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔